السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میرا نام قاضی عبدالباسط خلیل ہے اور میں پشاور ماڈل بوائز 3 میں پڑھاتا ہوں۔ بیٹا جس طرح آپ نے میں ٹاسک کے بارے میں پڑھا تھا، مائی ٹاسک کے بارے میں، اسی طرح سے آج ہم آپ کو جون ٹاسک سمجھائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اسکول آنے سے پہلے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے بیٹا؟ چونکہ ہم اس سے پہلے مائی ٹاسک دے چکے ہیں، تمام طریقہ کار جو ہے آپ بچے سیکھ چکے ہیں، کس طرح کرنا ہے، پریزنٹیشن کا خیال رکھنا ہے، مارجن لائن کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے، شیڈنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو، پیشکش کے الفاظ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو وہ ساری چیزیں بیٹا آپ نے A to Z تک، جس طرح ہم آپ کو فزیکل کلاس میں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، اسی انسٹرکشن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ گاٹ اٹ بیٹا؟ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو بیٹا ہم جون ٹاسک کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ مائی ٹاسک میں ہمارا سبق شامل تھا اخلاق نبوی، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی تھے، وہ یقیناً آپ لوگوں نے کیا ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے آپ نے اسلام میں گداگری کی مذمت، ٹھیک ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہے، اس کا ٹاسک ہے آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت۔ سوال ہیں، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں، یا لکھ کے بیٹا جس طرح آپ نارمل نوٹ بک میں ٹھیک ہے، جو اسکول کے نوٹ بک ہیں، جو کاپیز ہیں، اس میں آپ لکھتے ہیں، سوال کی علامت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریڈ لائن سے اس طرف ہو، ٹھیک ہے، یعنی ریڈ لائن کے اس طرف نہ ہو بلکہ یہاں پر ہو، باقاعدہ پیاری سی ہیڈنگ بلیک مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر بلو مارکر کے ساتھ سوال لکھ کے اسلام میں گداگری کی مذمت کا مفہوم بیان کریں یا واضح کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسلام میں گداگری کی مذمت کا مفہوم بیان کرے یا واضح کرے، یہ سوال کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو بلو مارکر سے لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے بلیک مارکر کے ساتھ جواب کی باقاعدہ ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے نیچے والے لائن میں، لائن نہیں چھوڑنا آپ نے، اس کے نیچے لائن میں آپ نے اسلام میں گداگری کی مذمت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، یہ ٹائٹل دے کر پھر آپ نے سمجھانا ہے۔ چونکہ یہ کویسچن ایک جرنل سا ہے سبق کے مطابق ہے، تو میں آپ کو جنرلی سمجھاتا ہوں۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنا، کسی سے سوال کرنا، ٹھیک ہے، کوئی اپنی عادت سے مجبور ہو، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو گداگری کہتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گداگر کہتے ہیں۔ اب گداگر کے کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، آج کل شریف لوگ بھی گداگر بن گئے ہیں، سفید کپڑوں میں، کاٹن سوٹ پہنا ہوگا، اچھا موبائل ہوگا، ہاتھ میں گھڑی ہوگی، کہیں گے کہ میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوا تھا، جیب کتروں نے میری جیب کاٹ لی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، چنانچہ آپ سے 100 روپے، مجھ سے 100 روپے، دوسرے سے 100 روپے، اس طرح دن میں اچھے بھلے وہ پیسے جو ہیں وہ کما لیتے ہیں 1000-1500 تک،
بھائی مہینے کا تقریباً 30-40 ہزار بن جاتے، بس ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو اس میں شریف لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھ کے بیٹا کہ اس میں ضروری وہ نہیں جو پٹے پرانے کپڑے پہنیں، جو کپڑوں میں پیمند لگائیں، نام وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں شریف لوگ، سفید پوش لوگ بھی آ گئے ہیں اور اس پیشے کو اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مذمت کہتے ہیں برائی کو، مخالفت بیان کرنا. ٹھیک ہے، اب اسلام میں گداگری کی مذمت کا مفہوم واضح کریں تو میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں بک سے ہی، کتاب سے ہی بیٹا. ٹھیک ہے، کہ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر کی گئی ہو. ٹھیک ہے، سوال کے انسداد کو رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ توحید و پنجگانہ، نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام میں اس کی کیا ہو گئے؟ واضح ہو گئے، مذمت واضح ہو گئی، مطلب واضح ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اس طرح آئیڈیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے پوائنٹ آتے ہیں، آپ کوشچن کو پوائنٹ میں لکھ کے کم سے کم 5 سے 7 پوائنٹ پہ یہ اس کا جواب مشتمل ہو. آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف کے نام لکھ کے. تصانیف کے نام لکھنا اتنا ضروری ہے بیٹا جتنا کہ ایک کوشچن کا لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کا آنسر لکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر بورڈ کے پیپر میں اس طرح کے کوشچن آتے ہیں کہ فلاں تصنیف کس نے لکھی، یا نصاب میں شامل سبق کس مصنف کا لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر ویڈیو میں بھی اس کو بیان کیا تھا بیٹا، اور یہاں پر بھی میں بیان کر دیتا ہوں. آپ اسکرین شاٹ لینا چاہے ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں، میں نے ٹک کر دیا صفحہ نمبر 13 پر. مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف: حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری. ٹھیک ہے، طبقات الارض، دیوان حالی، یہ ان کی مشہور تصانیف کے نام ہیں. آپ اس کو ضرور لکھیں. سوال کچھ اس طرح ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف کے نام لکھ کے آپ بلیک مارکر سے سوال کی ہیڈنگ دیں گے. بلو سے آپ سوال لکھیں گے، بلو مارکر سے، کٹ نب سے، یہ بات یاد رکھیں بیٹا. پھر آپ جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے ریڈ لائن کے اس طرف، ریڈ لائن کے اس طرف نہیں، یہاں پر ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے، یہاں پر نہیں، یہاں پر. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ہیڈنگ دیں گے مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف، یا ہیڈنگ میں صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں تصانیف کے نام: حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے بیٹا. پھر آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. اگر اس پیج پر جگہ ہے 7-8 لائنیں ہیں پیج پر، خالی جگہ ہے تو اس میں لکھ لے. اگر 2-3 ہیں تو پھر اس میں بالکل نہ لکھ کے. ٹھیک ہے، مشکات شریف میں سوال نمبر 3 ہے. مشکات شریف میں انصار کا واقعہ بیان کریں. انصار کا واقعہ کیا تھا؟ میں آپ کو بک میں بھی نشاندہی کر دیتا ہوں، وہاں سے آپ نے اسی طرح سوال لکھنا ہے. پھر مشکات شریف میں انصار کا واقعہ، یہ ہیڈنگ دینی ہے. مشکات شریف میں انصار کا واقعہ، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. دیکھیں صفحہ نمبر 15 پر. ٹھیک ہے، اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہوا. پوائنٹ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ پوائنٹ نمبر 3، اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں. پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آؤ. پوائنٹ نمبر 5، وہ صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا. پوائنٹ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے؟
پوائنٹ نمبر 7، ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 8، پھر آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ اس میں سے پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو 7 پوائنٹ تک محدود رکھتے ہیں، تفصیل سے لکھتے ہیں، لیکن پیراگراف میں اگر لکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیٹا پیراگراف میں اکثر نمبر کم آتے ہیں پھر جب آپ اس کو پیپر میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سبجیکٹیو کی بجائے اگر آپ اس کو پوائنٹ میں رکھیں اور پوائنٹ سے لکھیں تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار فرمایا کہ کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے کملی اور پیالوں سے دے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری سے فرمایا 1 درہم کا تو کانا لے جا کر اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹونک دیا اور فرمایا جا لکڑی کاٹ اور بیچ، اب تجھ کو میں 15 دن تک نہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ واقعہ ہے بیٹا، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، پوائنٹ میں لکھیں بیٹا، تو یہ تمام چیزیں جب آپ یاد رہیں گے آپ کو تو آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کویسچن کو سمجھنے کے لیے جب آپ کویسچن بیٹا ریڈ کریں ایک دفعہ تو دیکھیں اپنی کتاب کے فلاں صفحہ پر وہ پیراگراف نکالیں، وہ 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ ضرور پڑھیں، پھر آپ کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز بنیں گی، مختلف تصورات بنیں گے، خیالات بنیں گے سوال کے جواب کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، اب آتے ہیں سوال نمبر 4، چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی کی درخواست لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو چیئرمین بلدیہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بیٹا، پہلے بھی کافی دفعہ ہم اس کو پڑھا چکے ہیں، اب بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب کبھی آپ درخواست لکھ کے خط لکھ کے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کبھی خط یا درخواست لکھ کے تو کم سے کم اس کی ساخت، اس کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ، نفس مضمون، ترکیب و ترتیب، ٹھیک ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے تو وہ آپ نے مکمل طور پہ بیٹا دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے جس طرح سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سوال نمبر 4 کی اوپر ہیڈنگ دی ہے، مارجن لائن باقاعدہ سے ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے، اسی طرح سے بالکل، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی کی درخواست، پھر آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بخدمت جناب چیئرمین بلدیہ صاحب الف با جیم پشاور۔ بالکل آپ اس نقشے کو دیکھیں بیٹا، اسی طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا۔ اس میں سے ایک چیز جو ہم بھول گئے ہیں، درخواست بمراد، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھیں گے آپ اس کے نیچے، ٹھیک ہے، جناب عالی کے نیچے درخواست بمراد، ٹھیک ہے، محلے کی صفائی، یہ اس کی ہیڈنگ ہو گئی بیٹا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کے لوازمات کمپلیٹ کریں یہاں تک تو پھر آپ نے یہاں سے جہاں پر یہ وضاحتی علامت آ گیا، تفصیلی علامت آ گیا، تو اس کی نیچے سے آپ نے بالکل میم سے شروع کرنا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب کم سے کم 2 سے 3 پیراگراف آپ کے خط میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ نفس مضمون آپ نے لکھنا ہے۔ نفس مضمون کیا ہے کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر خاکروب روز آتے ہیں لیکن جھاڑو نہیں دیتے، جو بڑے محلے یا گلیاں ہیں اس کی صفائی صحیح نہیں کرتے، جہاں پہ نالوں میں گند پڑا ہوا ہے اس کی صفائی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ براہ مہربانی آپ جو ہیں روزانہ
خاکروب کو بھیجا کریں اور از خود نوٹس لیں اس بات کا، آپ خود تشریف لے آئیں اور اس بات کا خود نوٹس لیں کہ ہمارے گلی کوچوں کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ یہاں پر بچے رہتے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہے، جیسے ہیضے کا، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ کورونا بیماری بھی آئی ہوئی، وبا پھیل چکی ہے، اس یہ گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ خود ازراہ کرم تشریف لے آئیں اور ہمارے محلے کو ایک نظر دیکھ کر ان کے مطابق یہاں پر آپ روزانہ کے مطابق خاکروب بھیج دیا کریں کہ صفائی کرنے والے بھیج دیا کریں کہ وہ آ کے ہمارے محلے گلی کوچے کی صفائی کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ این نوازش ہوگی، این نوازش ہوگی، الارض یعنی عرض کرنے والا، اہل محلہ سین شین، چونکہ یہاں پر ہم نے الف با جیم لکھا تھا تو یہاں پر ہم لکھے سین شین مورخہ 3 جون 2021، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے لکھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم آپ کو صرف آئیڈیا دے رہے ہیں کہ چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی کی درخواست لکھ کے، صفائی کی درخواست کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہیں، جنرلی بھی آ سکتی ہے، یہ ہم آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب ہیں سوال نمبر 5، چچا کے نام تحفے کے شکریہ کا خط لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ دیکھیں اسی طرح سے مارجن لائن بالکل ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دینی ہے چچا کے نام تحفے کے شکریہ کا خط لکھیں، اسی طرح سے جو خط کے لوازمات ہیں از کمرہ امتحان، پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ سٹیپ مورخہ 3 جون 2021، پھر چوتھے سٹیپ میں آپ کیا کریں گے، تھرڈ سٹیپ میں آپ کیا کریں گے کہ اپنے چاچا کو یا ماموں کو یا ممانی کو یا اپنے تھایا کو جس نے بھی آپ کو تحفہ بھیجا ہے اس کا یہاں پر آپ نام منشن کریں گے، یا جو عزت کے طور پہ آپ اس کو نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے چچا جان، مخاطب کی علامت السلام علیکم، تفصیلیہ نشان، یہاں پر اس کے نیچے بالکل دیکھیں، اس کے نیچے ہم نے کیا ہے، سلام کے بعد مسنون عرض ہے، سلام کے بعد مسنون عرض ہے، سلام کے بعد عرض ہے میرے پیارے چچا جان کہ میں خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں نے چونکہ سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی تو اس کے صلے میں آپ نے مجھے ایک پیارا سا تحفہ، پیاری سی تحفہ، ٹھیک ہے، پیارا سا تحفہ بھیجا ہوا ہے، وہ چاہے پن ہو بیٹا، گھڑی بھی ہو سکتی ہے، وال کلاک بھی ہو سکتا ہے، کوئی فریم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے شکریہ کے الفاظ لکھنے ہیں، اپنا ڈیٹیل بیان کرنے کہ میں نے ایگزام میں اس طرح سے فرسٹ پوزیشن لی ہے یا سیکنڈ پوزیشن لی ہے، میں نے پورے اسکول کو ٹاپ کیا، پورے اسکول میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، ٹھیک ہے۔ نفس مضمون اسی طرح سے ہو، کم سے کم خط جو ہے بیٹا آپ کے پاس 3 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پہلے میں سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں یا خیر مطلوب چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چاچا جان، میں نے سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کی اور پورے اسکول میں فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ کا تحفہ ملا جس پہ میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دعا یا الفاظ جو بھی ہو وٹ ایور وہ پھر آپ لکھیں، صحیح ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہے پھر والسلام، آپ کا بھتیجا، آپ کا پیارا بھتیجا، الف با جیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مورخہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم آلریڈی سیکنڈ سٹیپ میں مورخہ لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سٹیپس بالکل ایک ہی لائن میں ہو، یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں ہے بالکل، پھر یہ سٹیپ الگ ہیں، تھرڈ سٹیپ، فورتھ سٹیپ بالکل اس کے نیچے ہے، پھر 5 سٹیپ جو ہے یہ جو تفصیلی یا نشان ہے اس کے نیچے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہر پیراگراف میں کم سے کم 1 فنگر گیپ ضرور ہونی چاہیے۔ 1 فنگر گیپ سے مراد اگر یہاں پر پیراگراف ختم ہوا مثال کے طور پر تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے۔ لیکن یہ مضمون جنرلی ہو سکتے ہیں، یہ خط، یہ درخواستیں، اپلیکیشنز، لیٹرز، یہ سب جو ہے بیٹا جنرلی ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے
اپنا آئیڈیا کلیئر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ ہم آن لائن تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور A to Z تک میں آپ کو سمجھاؤں گا. بیٹا اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.